فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عام آدمی کے لیے ریلیف کی بجائے مایوسی کے ذخائر اشیاء خورنوش کی قلت ختم نہ ہو سکی۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی۔ جڑنوالا کے باسیوں پر بھی سرکاری ریلیف کے دروازے بند ہونے لگے۔ تحصیل کے 12 میں سے 7 یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگے۔ فعال یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی، گھی، آٹا اور دالیں نایاب۔ اب سکولوں میں نئے ہیڈ ماسٹر کی تعیناتی کے لیے پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ سینیورٹی کی بنیاد پر سلیکشن کے بجائے ٹیسٹ کے اعلان پر اساتذہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سروس رولز کے مطابق 67% سیٹوں پر SST اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر تعینات کیا جانا تھا۔ کئی سال سے ترقیاں نہ ملنے پر سیٹیں خالی ہیں۔ اساتذہ تنظیموں نے سینیورٹی کی بنیاد پر پروموشن کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت پنجاب کا آئندہ مالی سال سکولوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ ضلع جنگ کے 31% سکولوں کو 4 دیواری کے لیے فنڈز ملنے کی امید۔ مسائل پر قابو پانے کے لیے محکمہ تعلیم کا خصوصی اسکیمیں بھی شروع کرنے کا فیصلہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آئندہ بجٹ میں تکنیکی خامیوں کے ازالے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ریحان نسیم اور پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سہیل پاشا کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی 22 جون تک اپنی سفارشات FBR کو بھجوائے گی۔ سرکاری اداروں کے ذمہ فیسکو کے 1.5 ارب روپے سے زائد کے واجبات واجب الادا۔ فیسکو کی جون میں سرکاری ڈیفالٹرز کو آخری وارننگ۔ واسا میونسپل کارپوریشن اور محکمہ ہیلتھ سمیت 15 سرکاری اداروں کو 20 جون تک کی ڈیڈ لائن۔ تمام سرکلز کو عدم ادائیگیوں پر کنیکشن کاٹنے کا حکم دے دیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں سرکاری کالونی بنے 30 سال بیت گئے مگر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی نہ چل سکا۔ ڈسپوزل ورکس ناکارہ، سیوریج کا نظام بھی درہم برہم۔ MP امجد علی جاوید کی نشاندہی پر پنجاب حکومت کا فنڈ جاری کرنے کا اعلان۔ سخت گرمی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والی خواتین کے لیے اچھی خبر۔ توبہ ٹیکسنگ انتظامیہ کا امدادی رقم کی تقسیم آسان کرنے کا فیصلہ۔ تمام کیمپ سائٹس بند۔ ضلع میں 60 ریٹیلرز خواتین کو رقم فراہم کریں گے۔ ضلع میں 76,000 سے زائد خواتین کو 16 جون سے ادائیگی شروع ہوگی۔ کمشنر مریم خان کا میاں عبدالمنان کے ہمراہ FIC کا دورہ۔ 150 بیڈ پر مشتمل نئی ایمرجنسی عمارت بنانے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر 50 بیڈ کی ایمرجنسی بنے گی۔ جون میں ہی تعمیراتی کام شروع ہو جائیں گے۔ کمالی میں سابق پارلیمانی سیکرٹری نازیہ راحیل گجر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ۔ زیر علاج مریضوں کی عیادت اور خیریت دریافت کی۔ کہتی ہیں کہ اسپتالوں میں ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد سے امراض جگر، معدہ اور پتے کے مریضوں کے لیے بڑی خبر۔ ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رجوع۔ مالی بجٹ 2025-26 میں جدید طرز پر مشتمل مشینری مانگتی۔ اقبال اسٹیڈیم میں قائم دکانوں کی شفاف نیلامی کا فیصلہ۔ نیلامی سے حاصل آمدن اسٹیڈیم کی بہتری پر خرچ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقبال اسٹیڈیم کے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن پر غور کر رہے ہیں۔ ندیم ناصر کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو معیاری کھیلوں کی سہولیات دینا اولین ترجیح ہے۔ توبہ ٹیکسنگ میں کپاس کی کاشت کا 99% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ذیشان لبھا مسیح کہتے ہیں کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے۔ آئندہ ماہ تک ہم کپاس کی بہترین فصل لینے میں کامیاب ہوں گے۔ فیصل آباد میں فوت شدہ اور SDO ملازمین کے ورثاء کی مالی معاونت اور دیگر الاؤنسز کی ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس نے جانچ پڑتال کے لیے مراسلہ جاری کر دیا، جس کے تحت ورثاء کو تمام ریکارڈ فراہم کرنا ہوگا اور ہر 6 ماہ بعد فوت شدہ ملازمین کا ریکارڈ دینا ہوگا۔
چنیوٹ کے میثاق سینٹر جناب نگر کے میں اقلیتی برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 3000 سے زائد افراد مستفید ہوئے ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے ایک ماہ میں 17 لرنرز پرمٹ ریونیو 1225 ریگولر ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ میثاق سینٹر میں جدید تقاضوں کے مطابق اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کم عمر ڈرائیورز اور اوور لوڈ پبلک ٹرانسپورٹ وبال جان۔ جنگ میں ٹریفک حادثات کا گراف خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ صرف رواں ہفتے کے دوران 20 افراد جاں بحق، 1000 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ محکمہ کسٹمز کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام۔ ٹیمپرڈ یا تبدیل شدہ انجن چیسز نمبر والی گاڑیاں اسمگل شدہ تصور ہوں گی۔ محکمہ ایکسائز سے رجسٹرڈ ٹیمپرڈ گاڑیاں بھی غیر قانونی کیٹیگری میں ہی شمار کی جائیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ای پورٹل تشکیل دے دیا۔ جلوس، مجالس، حساس مقامات، زباں و ذیلی بندی سمیت تمام معلومات پورٹل پر دستیاب ہوں گی۔ سی پی او بلال عمر کی پولیس لائنز کمپلیکس میں محرم الحرام کے سلسلے میں میٹنگ، شرکاء سے تجاویز لیں۔ سی پی او بلال عمر کا کہنا تھا کہ مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک وارڈنز کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں الفتح سپورٹس کمپلیکس کی بحالی کا کام جاری۔ ٹیبل ٹینس ہال، مین بلڈنگ اور دیواروں سمیت چھتوں کا کام مکمل۔ انڈور جمنازیم پر کام تیز۔ اسکواش کورٹ کی بحالی پر کام جلد مکمل ہو جانے کا امکان۔ فیصل آباد میں سیکارٹی T20 ٹورنامنٹ ریلوے کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ میں نیشنل جمخانہ کرکٹ کلب کو 6 وکٹوں سے شکست۔ تقریب میں ماہر ناز آف سپنر سید اجمل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کہتے ہیں کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اور معروف علمی و ادبی شخصیت اور چٹان کے سابق ایڈیٹر اقبال فیروز انتقال کر کے۔ اقبال فیروز کی نماز جنازہ ہفتہ 14 جون 2 بجے بڑے قبرستان نڑوالا روڈ پر ادا کی جائے گی۔ اقبال فیروز کے انتقال پر شہر کے علمی و ادبی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ فیصل آباد میں سیکارٹی T20 ٹورنامنٹ ریلوے کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ میں نیشنل جمخانہ کرکٹ کلب کو 6 وکٹوں سے شکست۔ تقریب میں ماہر ناز آف سپنر سید اجمل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کہتے ہیں کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اور معروف علمی و ادبی شخصیت اور چٹان کے سابق ایڈیٹر اقبال فیروز انتقال کر کے۔ اقبال فیروز کی نماز جنازہ ہفتہ 14 جون 2 بجے بڑے قبرستان نڑوالا روڈ پر ادا کی جائے گی۔ اقبال فیروز کے انتقال پر شہر کے علمی و ادبی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔